ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور انزلنا ہم نے اتاری، ہم نے نازل کی، الیکا آپ کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، الکتابہ کتاب یعنی قرآن کریم، بالحق حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. اور علامہ راغب حق کی تعریف ایسے بیان کرتے ہیں کہ کوئی فعل یا قول اس وقت حق کہلاتا ہے جبکہ وہ اسی طرح پایا جائے جیسے چاہیے، یعنی اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو، اور اس وقت پایا جائے جب اس کی ضرورت ہو. بہت ہی خوبصورت تعریف فرمائی. مصدقہ تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، بین یدیہ اس سے قبل جو کتابیں تھیں تورات انجیل وغیرہ، من الکتابی کتاب سے، و مہیمنن اور نگہبان. اس کے بھی متعدد معنی ہیں، نگران، شاہد، نگہبان، محافظ ایٹسٹرا. علیہ اس پر، فاحکم پس فیصلہ کیجئے آپ سب، بینہم ان کے درمیان، بما اس کے ساتھ جو، انزل اللہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اتارا، و اور، لا نہ، تتبع اتباع کرو، پیروی کرو، نہ مانو کس کی، اہواءہم ان کی خواہشوں کی. اہوا یہ آپ جانتے ہیں جیسے خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا. جو نفساتی خواہشات میں مبتلا ہو اسے بھی ہوا کہتے ہیں، کیونکہ خواہشات نفسانی انسان کو اس کے شرف اور منزلت سے گرا کر کہاں لے جاتی ہیں، مصائب میں مبتلا کر دیتی ہے نا، اور آخرت میں حاویہ میں پھر لے کر دم لیتی. حاویہ کس کو کہتے ہیں؟ دوزخ کو. تو اس ضمن میں بعض نے اس کا معنی اوپر سے نیچے گرنا بھی لکھا ہے، کیونکہ اللہ کی مانے گی تو اوپر جائے گا، اور خواہشات کی مانے گی تو ڈاؤن ہی بندہ جاتا ہے نا، ضلالت کی طرف جاتا ہے، پریشانی کی طرف جاتا ہے. اور ہاں نفس اللہ کے تابع ہو تو پھر تو بات اور بن جاتی ہے نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بولتا ہی وہی ہوں جو وہی ہوتا ہے. تو ہوا کا ایک معنی لکھا گیا پستی کی طرف اترنا، جیسے میں نے اس کی وضاحت کی. اما اس سے ہٹ کر جو، جاءکا آیا آپ کے پاس، من سے، حق حق سچائی صحیح بات، لکلی ہر ایک کے لیے، ہر فرد کے لیے، سب کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا، منکم تم میں سے، شرعہ شریعت، دستور، اور شارع آپ جانتے ہیں کہ رستے کو کہا جاتا ہے، اسٹریٹ کو کہا جاتا ہے، شین را عین اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یہاں شارع کون سا ہوگا، کون سا رستہ ہوگا؟ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شریعت، دستور. اور شرعن اس کا مصدر ہے جس کے معنی راستہ چلنے اور قانون بنانے کے ہیں. لیکن اتنا خوبصورت اور یہ اتنا پیارا ورڈ ہے جو ہر ایک کو پتہ ہے، شریعت. ومنہاجا اور راستہ، طریقہ لفظی معنی ہوتا ہے کھلا ہوا راستہ، واضح راستہ. نہجن مصدر سے ہے، اور نہجن کا معنی ہوتا ہے راستے کا کشادہ اور واضح ہونا. جیسے منہاج القرآن بھی کہا جاتا ہے قرآن کریم کا سیدھا کھلا واضح رستہ. وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہتا، لَجَعَلَكُمْ تم کو البتہ کر دیتا، کیا چیز، امت. امت
سے مراد کہ ایک ہی رول کی پیروی کرنے والی، جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرتے ہیں، اسلام کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم سارے رسول اللہ کی امت ہیں۔ واحدہ، ایک، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اس لیے کہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان کرے، تمہیں جانچے پڑتالے کہ کون صحیح ہے، فیما، اس چیز میں جو آتاکم، دی گئی تمہیں۔ پھر حکم کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، بس جلدی کرو، سبقت کرو، پہل کرو، کس کام میں؟ نیک کاموں میں، خیرات میں، بھلائیوں میں، ایسے کام جو سب کے پسندیدہ ہوں۔ اللہ، اللہ تعالی کی طرف، مرجعکم، لوٹ کر جانا ہے تمہیں، جمیعا، سب کو، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما، ساتھ اس کے، جو کنتم، تم تھے، فیہ، اس میں یا جس چیز میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے تھے، وہ اللہ بتائے گا کہ کس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، وہ کیسا تھا اختلاف۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن کریم سچائی کے ساتھ یا سچی کتاب اتاری ہے، جو اس سے قبل آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ قرآن کریم محافظ ہے اس پر، تو آپ ان کے درمیان جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق حکم فرمائیں، فیصلہ فرمائیں، احکام جاری کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور عمل کی راہ بنائی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالی چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس چیز میں جو اس نے تم کو دی ہے، بس تم خیرات میں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر بہت ہی خوبصورت احساس دلوایا کہ تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آگاہ کرے گا تمہیں ان باتوں میں یا جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، وضاحت جان لیتے ہیں۔ اس سے قبل آیات میں تورات اور انجیل کی غرض و غایت بیان کی گئی تھی، اور ابھی ادھر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ان کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ اپنی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، ٹھیک ہے، اپنی تمدنی یا معاشرتی مسائل میں، سیاسی اور اقتصادی مشکلات میں، اس کتاب سے، قرآن کریم سے، ان کتابوں سے روشنی اور ہدایت حاصل کی جائے۔ جب ان کا دور تھا تو ان کے، لیکن اب صرف اور صرف قرآن کریم سے ہی ہدایت آپ کو ملے گی، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے، یعنی جو اللہ نے
ہمیں قرآن کریم دیا ہے، اس کی وضاحت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتی ہے، تو بتایا گیا کہ انہی کے مطابق چلا جائے، تب ہی تو فرق معلوم ہو سکتا ہے نا، جو قانون الہی اور انسان کے بنائے ہوئے ناقص قانون میں ہے۔ ناقص قانون تو آج کچھ کل کچھ، آج یہ جو ہے ناکام ہو گیا، کل وہ ناکام ہو گیا، لیکن یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، سچا قانون ہے۔ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے اور اس کی واضح ہدایات اور احکام کے ہوتے ہوئے اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی جائے تو پھر ان کے نزول کا اصل مقصد جو ہے وہ تو نہیں نا باقی رہتا، بلکہ فوت ہو جاتا ہے، اور انسان ان برکتوں سے محروم بھی ہو جاتا ہے جو ان احکام میں چھپی ہوئی ہیں، اور دنیا میں عزت نہیں ملتی، پھر ذلت ملتی ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ اگر کسی بات سے منع کیا جائے تو اس کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مخاطب اس کا ارتکاب کرنے والا تھا اور اسے روکا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ کبھی منع اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ مخاطب جیسے پہلے اس کام سے مجتنب تھا، اجتناب کرنے والا تھا، وہ جو بچ بچ کے چل آ رہا تھا، اسی طرح آئندہ بھی مجتنب رہے، اجتناب کرتا رہے، بچتا رہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے روکنے کا مقصد یہ نہیں کہ معاذ اللہ آپ ان کی پیروی کا خیال کرنے لگے تھے تو اس لیے روکنا پڑا، نہیں، غلط ہے، بلکہ مدعا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ احکام الہیہ کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی نفسانی خواہشات کی اتباع کا واہمہ تک بھی خاطر آتر میں نہیں گزرتا، اسی طرح آئندہ بھی ہمت اور استقلال سے احکام ربانی کی اطاعت کرتے جائیے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اگر ہم یہ غلط جو انداز ہے وہ سمجھیں کہ آپ بھی بشر تھے تو اس طرح ہو سکتا ہے، تو پھر تو اللہ کی بہت ساری جو آیات ہیں یہ اس کے پھر متضاد نہیں ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم تو میرے انبیاء کی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو پھر اللہ کا حکم ہے، اگر وہ غلط کرتے تو تب بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے اتباع، تو پھر تو غلط نہ ہو جاتا ہے نا ایسی بات۔ تو جب تفسیر سنی جائے یا کی جائے تو تھوڑا ہوش کے بھی ناخن ہمیں لینے چاہیے۔ اور رب کریم کا فرمان بھی کہ وہ عقائد اور کلیات جن پر انسان کی نجات کا انحصار ہے وہ تو تمام آسمانی کتابوں میں ایک جیسے ہیں، لیکن شریعت کے احکام اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، تفصیلات ہیں، عبادات ہیں اور ان کی شکل و صورت، حلت و حرمت کے قواعد، ان میں ضروری اختلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی امتوں کی ذہنی سطح کو بھی تو رب کریم نے مد نظر رکھا ہے نا، ان کا مخصوص ماحول، ان کے معاشرے کے تقاضے، ان کی سیاسی اور اقتصادی ضروریات کیونکہ مختلف تھی، اس لیے ان فروعات میں اختلافات بھی ناگزیر تھا۔ اب اس شبہ کا بھی ازالہ کیا جائے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اصول اور کلیات کی طرح فروعات میں بھی اختلاف نہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، دین کے نام پر یہ مختلف قسم کی گروہ بندیاں ختم ہو جاتی۔ تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ بنیادی عقائد اور کلیات میں یکسانیت کے باوجود فروعات میں یہ اختلاف بھی حکمت پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو امتحان بھی مقصود تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے مقصد تو یہ ہے نا کہ اس کے ہر حکم کے مطابق سر تسلیم خرم کر دیا جائے۔ حکم ہو کہ چلو تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو، تو کعبے کو چھوڑ کے کدھر رخ کیا صحابہ کرام؟ بیت المقدس کی طرف نا، اور اگر اس بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف سمت کرنے کا فرمان صادر ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا کہ نماز کے بعد نہیں، نماز کی حالت میں کعبے کی طرف رخ کر لیا اور دل میں کسی قسم کا تردد نہیں ہوا۔ دیکھو اسلام اور رب کریم، یہ اسلام تو رب کریم نے نا ہم لوگوں کے لیے نا یہ سب کچھ دیا ہے، اصلی دین، سچا دین۔
اگر رب کریم چاہتا تو جبرن ہر ایک کو اسلام کا پابند کر دیتا اور کسی کے لیے یہ انکار کی مجال بھی نہ ہوتی جیسے فرشتے، لیکن ایسا نہیں. یہاں لوگوں کی آزمائش مقصود ہے کہ تمہیں اختیار ہے، زبردستی نہیں، اسے قبول کرو یا اعتراض کرو. اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات بتائی گئی کہ آزمائش کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت میں اختلافات ہیں نا، یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے بلکہ باعث رحمت ہے، تاکہ جامد نہ ہو جائیں، متحرک رہیں، خواہش رہے. تو اب یہاں یہ نہیں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں خام خواہ کے جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو ان جھگڑوں میں پڑھ کر قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے اس آخری دین، آخری کتاب، آخری رسول پر ہم ایمان لائیں، سارے کے سارے. بہت سارے لوگ غیر مسلم بھی سن رہے ہیں آج کل، تو ہم لوگوں کو یہی کہا گیا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں، قرآن کریم پر ایمان لائیں، اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں، نیکیوں کے میدان میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. اہل کتاب کو بھی تو غیرت دلائی جا رہی ہے نا کہ دیکھو عرب کے جو مشرک اور جاہل لوگ تھے وہ تو دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کی جستجو میں راہ راست پر تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں، اور تم تو بڑے سیانے تھے، صاحب علم و دانش تھے، اہل کتاب بھی تھے، فضول باتوں میں، بیکار حجت بازی میں اپنی عمریں برباد کر دی. چھوڑو ان لا یعنی باتوں کو اور ایمان لے آؤ. تو کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم میں، کیا حکیمانہ انداز ہے قرآن کریم کا، کہ جن معاملات سے انسان کی دنیا اور آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ نہیں ہے، تو ان میں بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے رضائے الہی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کی دعوت. اللہ اکبر. تو یہاں بھی اسی انداز کی ایک جھلک ہے نا کہ شریعتوں کی اختلاف کی وجوہات میں جو فلسفیانہ باتیں ہیں اور بالوں کی کھال اتارنا، ان کو چھوڑو، نیکیوں کی طرف آ جاؤ. تو چلیں اپنا محاسبہ نہ کر لیں آج. کیا ہمارے اراؤنڈ بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ ہر محاذ، ہر میدان فضولیات پر بحث و مباحثہ؟ اور کہا جائے کہ پانی کو ہمارے بزرگ کہتے تھے، ایک تو ہوتا ہے دودھ، اس سے نکلتی تھی مکھن، بلائی جیسے وہ کر کے وہ نکالتے تھے، لیکن ابھی پانی کو وہ ہلا کے، یعنی پانی سے مکھن نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کرنے کے کاموں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. خواہ مخواہ کی باریکیاں نکالنے کی مہارت اور قابلیت شمار کیا جاتا ہے، اور عملی میدان میں کیا حالت آپ دیکھ لیں. اور بات وہاں کی جائے جہاں اس کا فائدہ نظر آئے. جو میرے سننے والے ہیں ان کو میں یہی کہوں گی، صرف وقت گزاری کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، طلب شہرت کے لیے یا قابلیت دکھانے کے لیے اپنا اور لوگوں کا جو ٹائم ہے اس کو ضائع کرنا اور عملی دنیا میں کسی نہ کام کو ہونا، یہ غیر مناسب ہے. تو آپ عملی دنیا کی طرف آئیں، ایسا کام کریں جو دین اور اسلام اس کے لیے فائدہ مند ہو. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میٹھا بول بھی سن لیتے ہیں. محبوب کریم کا فرمان ہے، آدمی کے اسلام کی حسن سے ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے. بحوالہ ترمذی شریف، یعنی فضول چیزوں کو چھوڑ دے، یہ اسلام کا حسن ہے. اور ابھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری اچھی چیزوں کو، جیسے ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کو کیا جائے. تو بجائے اس کے کہ ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے محبوب کی باتیں کریں، جیسے پورا سال ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور رمضان میں زیادہ پڑھتے ہیں، جب قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ جس رات نازل ہوا اس کی اتنی شان کہ 1000 مہینوں سے بہتر پورے مہینے کو برکتیں، تو اسی طرح ربیع الاول کو بھی بہت برکتیں حاصل ہیں. پہلے لوگ اس سے برکات کا حصول کا یہ ٹائم سمجھا کرتے تھے، اور آج لوگ اس سے روک کے سمجھتے بڑا کمال کر لیا. نہیں، یہ کمال نہیں ہے.
بلکہ اپنے بچوں کو تعلیم دو کہ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی محبتوں والا ہے۔ اسی مہینے میں تو محبوب کریم تشریف لائے، ساری برائیاں ختم ہوئی، ہم عورتوں کو زندگی کا حق ملا۔ میں سچ بتاؤں نا، مجھے جو آج عزتیں ملی ہیں ہر جگہ، جس جگہ بھی جو مجھے کوئی نام اور عزتیں دے رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کا۔ دو وجوہات، ایک تو محبوب کریم کے صدقے ہمیں زندگی کا زندہ رہنے کا حق ملا، اور دوسرا جیسے حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تھا نا، بتاؤ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہر کوئی آپ کو بلاتا ہے، جیسے شہد کے گرد مکھیاں ہوتی ہیں اسی طرح لوگ آپ کے گرد کیوں اکٹھے رہتے ہیں؟ تو اتنا سونا جواب دیا، اور ان کو یہ بھی فرمایا گیا نا کہ آپ کی عزت بھی بہت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی باتیں کم کرتا ہوں اور رسول اللہ کی باتیں زیادہ کرتا ہوں، اس وجہ سے عزتیں مجھے ملی۔ تو ہمیں بھی جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس میں اپنے بچوں کو یہی سکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ آج کے اس آیت میں اتنے زیادہ اسباق ہیں، اتنی خوبصورت اسباق ہیں کہ اگر اسی آیت کے مطابق میں آپ کو درس دیتی رہوں تو ایک مہینہ بھی کم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بس ایک اور بات بھی کہوں گی کہ یہ دنیا جس کی دلچسپیوں میں یہی آیت بتا رہی ہے کہ تم کھو کر رہ گئے ہو، یہ تمہاری عارضی قیام گاہ ہے، تمہیں ایک دن یہاں سے تو چلے جانا ہے، اور کدھر جانا ہے؟ کس کے سامنے؟ اپنے سونے رب کے سامنے، اپنے علیم خبیر رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اپنی بد عملی اور گمراہی پر اب تو تم طرح طرح کے خوبصورت پردے ڈال کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، خاک ڈال سکتے ہو، لیکن اس روز کیا کرو گے؟ ابھی تو کہتے ہو ٹائم نہیں، اتنی بزی ہوں، درس نہیں سن سکتی۔ بتاؤ نا اس روز کیا کرو گے جب سارے پردے اٹھائے جائیں گے اور حقیقت بے نقاب ہو جائے گی؟ بتاؤ نا آپ لوگ۔ اور یہ ہوتا یوں آپ کہتے ہیں کہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہے باجی، ہم کیا کریں، ٹائم نہیں۔ پورے پورے گھنٹے جو ہے ڈرامے دیکھ سکتے ہو، ٹائم ہے، فلمیں دیکھ سکتے ہو، ٹائم ہے، باہر کہیں بھی پکنک پہ جانا ہے، ٹائم ہے، کہیں اسکولوں میں جیسے بچوں کو ہم لوگ 8 گھنٹے ادھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن چھٹیوں میں یہی 8 گھنٹے ہم نے کبھی دن کے لیے اپنے بچوں کو روکا نہیں۔ اپنا مائنڈ بنائیے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو میری بھی یہی دعا ہے، آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ مولا کریمہ ہمیں اپنا ٹائم فضول ضائع کرنے کے بجائے ان کاموں میں صرف کرنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت